حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی عظیم اسباب سے بھری ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میں کامل توحید تھی، یعنی ہر قسم کے شرک کی مخالفت فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پہ کامل بھروسہ تھا۔ مثلا آگ، ہجرت اور قربانی، ہر موقع پر اللہ پر توکل فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب فرشتے مہمان کی شکل میں آئے تو فوراً ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ مہمانوں کی عزت کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ افسوس آج ہماری زندگیوں میں یہ سنت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میں صبر و استقامت، اللہ اکبر، شدید آزمائشوں کے باوجود، بڑی مشکلات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دین پر ثابت قدم رہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضائل دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ آج 14 مئی 2026 عیسوی مقام مسجد آمنہ علی الدین ہفتہ واری پروگرام منعقد ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کہلائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی توحید کی دعوت دی، شرک کی مخالفت کی، اور اللہ کے حکم کے سامنے کامل اطاعت کا عظیم نمونہ پیش فرمایا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کئی مقامات پر آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو امتوں کا امام قرار دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن میں آزر بتایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن میں آزر کہا گیا ہے، جو بت تراشتے اور بت پرستی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اور اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ سورج، چاند اور ستاروں کے غروب ہونے سے ابراہیم علیہ السلام میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ باقی رہے۔ معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ باقی رہے۔ جب قوم بتوں کی پوجا میں مبتلا تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی تاکہ قوم غور کرے یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور آزمائش آگ میں ڈالا گیا۔ یہ واقعہ بھی پیش آیا، اور یہ واقعہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69 میں ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں ہے، جب بادشاہ نمرود اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آگ دہکائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آگ میں ڈالا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے
آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. تو آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے خاطر وطن چھوڑا، مختلف علاقوں کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی. یہ اللہ کے راستے میں قربانی کی عظیم مثال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھڑاتے ہیں. اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور شیرخوار بچے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا آبادی میں چھوڑ دیا. یہی سے زمزم کا معجزہ ظاہر ہوا، بعد میں مکہ مکرمہ آباد ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں دعا موجود ہے، جو دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں انہوں نے جو دعا پیش کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس خدمت کو اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ان کی زندگی میں ایک بڑی آزمائش یہ بھی آئی کہ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیکھا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیکھا. دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. تو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک عظیم دمبا عطا فرمایا اور اس قربانی کو قیامت تک کے لیے سنت بنا دیا. دعا کیجیے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.